والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز درشی پڑھ لیا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله بلند آواز سے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد مقتدر علماء کرام، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستو، ہم اور آج آپ ایک بار پھر استاد الحفاظ، استاد القراء، صوفی باصفا حضرت قبلہ قاری محمد اکرم صاحب مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کے سلسلے میں یہاں جمع ہیں۔ وہ ایک سچے عاشق رسول تھے اور ایک سچے عاشق قرآن بھی تھے۔ ساری زندگی قرآن پڑھا اور پڑھایا، سینکڑوں حفاظ بنائے، سینکڑوں قراء بنائے۔ جہاں جہاں وہ قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں، قاری صاحب کے درجے بلند سے بلند ہو رہے ہیں۔ میرے والد گرامی قطب وقت حضرت شاہ مفتی محمد محمود الولی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے لاڈلے اور چہیتے وہ مریدوں میں سے تھے۔ جب بھی یہاں سے حیدرآباد جاتے تھے تو کئی دن وہاں ٹھہر کر حضرت کی صحبت اختیار کرتے تھے اور ان سے فیض حاصل کرتے تھے۔ جن لوگوں نے برسوں رہ کر حضرت کی خدمت میں حاصل نہیں کیا، وہ چند دنوں کے اندر وہ حاصل کر لیا کرتے تھے۔ ذوق تھا ان کے اندر، بڑے خاموش گو تھے۔ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے جو اللہ کی رحمتیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں ان پر، اور آپ نے ہم نے دیکھا کہ کس طرح ان کی جنازے کے اندر اللہ کی رحمت برس رہی تھی، جو ان کی تلاوت قرآن اور قرآن سے شغف اور قرآن سے محبت کی اور قبولیت کی علامت تھی۔ لیکن اس لحاظ سے بھی وہ اللہ کے مقرب تھے اور نجات پانے والے تھے کہ میرے آقا نے فرمایا من سکت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ ہم لوگ بکواس کرتے رہتے ہیں، بڑبڑ کرتے رہتے ہیں، جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ پھنسے گا قیامت کے دن۔ حضور نے فرمایا جو خاموش رہتا ہے نا وہ نجات پا گیا۔
ہمارے حافظ قاری اکرم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خاموش گو تھے، بہت کم بولتے تھے، کوئی کتنا ہی ان کو بات کرے، کچھ بھی کہے، وہ خاموش رہتے تھے۔ یقیناً یہ بھی ان کی ایک نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ نے علماء کو جو مقام اور مرتبے عطا کیے ہیں، قرآن پاک میں اور حدیث میں ان کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ ماشاءاللہ مجھ سے پہلے ہمارے خطیب الاسانی حضرت علامہ مولانا علامہ خان محمد صاحب قادری، ابھی میں کہہ رہا تھا کہ نوجوان ہیں، مجھے بھی لوگ نوجوان کہتے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ کچھ یاد، بچوں کے نام مجھے یاد نہیں رہتے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اپنے عقیدے الحمدللہ ہمارے محفوظ ہے، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ یہی ہونا چاہیے آخر وقت کے اندر۔ میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ بچپن میں اس باطن نقوش کا وقت ہوتا ہے، اور جو بڑھاپا بڑھتا ہے وہ محو نقوش کا وقت ہوتا ہے۔ بچوں کو سکھایا جاتا ہے اس طرح لکھو، اس طرح بے لکھو، اس طرح جیم لکھو، نقش بٹھائے جاتے ہیں، اور جب بڑھاپا آتا ہے تو محو نقوش، سارے نقش مٹتے چلے جاتے ہیں، کچھ یاد نہیں رہتا، اپنے بھی یاد نہیں رہتے، بیگانے بھی یاد نہیں رہتے، صرف اللہ کی یاد رہتی ہے۔ اور آخر وقت کے اندر بس اللہ کا نام ہو، اللہ کے رسول کا نام ہو، بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ حضرت کا خطاب بڑا لاجواب ہوتا ہے، بڑا عاشقانہ ہوتا ہے، بڑا لطف آتا ہے، اور بڑا کیف حاصل ہوتا ہے۔ آپ حضرات کو تو عادت ہے کہ کوئی تقریر کرنے والا زوردار آئے اور کوئی لمبی چوڑی آپ کو نعتیں سنائے، اس کے اندر اس میں شاید زیادہ مزہ آتا ہوگا، لیکن ہمیں تو حضرت کی تقریر میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے، کیونکہ عاشقانہ تقریر ہوتی ہے، صوفیانہ تقریر ہوتی ہے، علمی تقریر ہوتی ہے۔ ایسی تقریریں کرنا چاہیے، آپ لوگ بھی یہ ذوق پیدا کر رہے ہیں، وہ ذوق ختم کریں، وہ گانے اور بجانے والوں کا ذوق، یہ ذوق پیدا کریں، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ لیکن اب آپ اٹھ کے جائیں گے تو کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے، حضور کی محبت، حضور کا عشق، اولیاء کی محبت، اولیاء کا عشق لے کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت خطیب الاسانی، حضرت مفتی خان احمد قادری دامت برکاتہ العالیہ کا سایہ تادیر اہل سنت کے سلامت رکھے، بڑی خدمت کر رہے ہیں، اور دنیا عرب و عجم کے اندر آپ جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ دین کی، اسلام کی، مسلک حق اہل سنت کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کو صحت و عافیت کے ساتھ سلامت با کرامت رکھے۔ حضرت محترم، میں نے قرآن کی کیا تلاوت کی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان۔ کتنا بڑا مجمع ہے، اور سبحان اللہ 4 آدمی نے کہا کہ قرآن سننے میں آپ کو مزہ نہیں آتا؟ ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان۔ اللہ ہے جس نے کتاب قرآن کو نازل کیا حق کے ساتھ اور میزان کے ساتھ، یعنی قرآن جب آیا ہے تو اس کے ساتھ حق بھی اتر آیا ہے، اور میزان کے معنی کیا ہے؟ اردو میں بھی بولتے ہیں میزان، ترازو کو۔ ہم نے ترازو بھی اتاری ہے، ہم نے قرآن بھی اتارا، اور قرآن کے ساتھ حق اور ترازو بھی اتاری۔ مولا ترازو کہاں ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھی ترازو، ہمارے یہاں تو لوہے کی ترازو ہوتی ہے، اسٹیل کی ترازو ہوتی ہے، کوئی بڑی ہے کوئی چھوٹی ہے، کون سی ترازو اتری ہے؟ ہم نے تو کوئی ترازو اترتی ہوئی نہیں دیکھی ہے۔ کس قسم کی ترازو اتری ہے؟ کوئی لوہے کی تھی، کوئی اسٹیل کی ترازو تھی، کائے کی تھی، کتنی بڑی تھی؟ اور ہم فرماتے نہیں، یہاں میزان سے مراد محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی مراد ہے۔ اور اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے میزان اتاری، اس سے مراد ہے کہ محمد مصطفیٰ کو بھی ہم نے قرآن پاک کے ساتھ ساتھ تمہارے پاس بھیجا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور کو میزان کیوں فرمایا، ترازو کیوں فرمایا؟ حضور کا یہاں نام اور حضور کو جو تعبیر کی گئی ہے کس لفظ کے ساتھ؟ میزان کے ساتھ۔
کہ ہم نے اپنا محبوب بھیجا، یعنی میزان ترازو بھیجی ہم. کیوں کہا حضور کا ترازو؟ دیکھیے ترازو کا کام کیا ہوتا ہے؟ ترازو کا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا وہ وزن بتاتی ہے، کسی بھی چیز کا وزن بتاتی ہے. آپ کے پاس کوئی آ کہ صاحب مجھے بیچنے والوں کے پاس کوئی انگور بیچ رہا ہے، کوئی سیب بیچ رہا ہے، تو وہ کیا کہا صاحب مجھے 1 پاؤں آپ یا آدھا کلو آپ انگور دے دیجئے. وہ ایک پلے کے اندر انگور رکھے گا، ایک پلے میں باڑ رکھے گا. اب وہ تولے گا کہ یہ انگور جو ہے وہ اس نے مانگے ہیں 1 پاؤں مانگا ہے تو 1 پاؤں ہے یا نہیں. اگر انگور زیادہ ہوں گے 1 پاؤں سے ایک باٹ جو ہے رکھ کے وہ بتائے گی ترازو کہ نہیں صاحب یہ انگور زیادہ ہیں، تو انگور تھوڑے سے نکال لے گا اس میں. اور اگر انگور کم ہوئے اس کے اندر 1 پاؤں سے تو انگور اور ڈال دے گا اس کے اندر، یعنی پورے برابر 1 پاؤ کر دے گا. ترازو بتائے گی آپ کو کہ یہ 1 پاؤ ہوا ہے یا نہیں ہوا. کوئی بھی آپ چیز لینے جائیں، کوئی پھل لینے جائیں، کوئی سبزی لینے جائیں، کوئی چیز لینے جائیں، سونا لینے جائیں، سوناروں کے بعد بڑی مختصر ترازو ہوتی ہے. وہ بتاتا ہے کہ صاحب یہ 1 تولہ ہے، یہ اس 1 تولہ کے اندر 1 ماشا کم ہو گیا ہے، یہ زیادہ ہو گیا ہے. سونا کم ہو گیا ہے تو ڈال دیا، سونا زیادہ ہے تو اس سے نکال لیا. یہ 1 تولہ آپ نے مانگا ہے سونا، 1 تولہ آپ کو دے دے. پتہ یہ چلا کہ ترازو کا کام یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا وزن بتاتی ہے کہ اس کا وزن کتنا ہے. ہمیں اور آپ کو جو انسان اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے کس کا کتنا وزن ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کو اللہ نے ترازو بنا کر بھیجا، وہ بتاتے ہیں کہ میرے صحابہ کا کیا وزن ہے، میرے اہل بیت کا کیا وزن ہے، اولیاء کرام کا کیا وزن ہے، علماء کا کیا وزن ہے. بتایا، ہم نے سمجھا، ہم نے بھی کچھ خرچ کر دیا. کوئی کہتا ہے کہ صاحب میں نے مسجد بنائی 1 لاکھ روپے خرچ کیے. وہ کہتا ہے صاحب میں نے ایک مدرسہ بنایا 10 لاکھ روپے خرچ کیے. اور حضور کے زمانے اقدس کے اندر صحابہ کرام بھی خرچ کیا کرتے تھے. تو کیا ہمارا خرچ کرنا، اگر ہم نے 1000 خرچ کیا ہے انہوں نے بھی 1000 دینار دے دیے تو کیا برابر ہو گئی؟ کیا وزن کے اندر دونوں برابر ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے بتایا، وزن کر کے بتایا. حدیث مبارک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم احد کا پورا پہاڑ سونے کا بن جائے، پہاڑ احد کا، اور وہ سونے کا پہاڑ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی احد میں سے کوئی سونا نکالے نہیں، کوئی کلو 2 کلو نہیں، پورا پہاڑ سونے کا ہو، اور وہ سونے کا پہاڑ اللہ کی راہ میں تم خرچ کر دو، اور سمجھو تم نے بہت زیادہ خرچ کیا ہے. اور اس کے مقابلے کے اندر میرا صحابی اگر 1 مٹھی بھی خرچ کرے گا تو اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. یعنی صحابی کی عظمت دیکھیے، صحابی کی منزلت دیکھیے، کیا مقام ہے اور کتنا بھاری ہے اللہ کی نظر کے اندر اس کا دینا. اس کا مقام کتنا عظمت والا ہے کہ وہ 1 جو بھی اگر خیرات کرتا ہے، مد کا لفظ آیا ہے حدیث مبارک کے اندر، اگر تھوڑا سا جو بھی وہ خرچ کر دیتا ہے، کوئی گندم بھی خرچ کر دیتا ہے اللہ کی راہ کے اندر، تو تمہارا سونے کا پہاڑ بھی ایک طرف ہوگا، اور اللہ کے مقبول، اللہ کے پیارے جو صحابی ہے اس کے جو خرچ کرنا بھی اس سے بڑھ کر ہوگا. یعنی یہ وزن حضور بتا رہے ہیں کہ برابر مت سمجھ لینا صحابی کو اپنے. اللہ صحابی کا بڑا مقام ہے، اس لیے فرمایا دیکھو اللہ 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 صحابی، لا تتخذوہم غرضا، خبردار کوئی الفاظ بھی ان کے خلاف استعمال نہ کرنا، کوئی بات بھی نازیبہ ان کے بارے میں نہ کہنا. تم آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ دیتے ہو، اگرچہ بہت بری بات ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے،
لیکن یہ سب مت سمجھ لینا کہ اگر بڑے بھائی کو کچھ کہہ دیا تو نبی کہ صحابی کو بھی کہنا کوئی اسی جیسا ہوگا، نہیں، حضور پسند کر کے بتا رہے ہیں اس کی شان یہ ہے کہ وَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهُ۔ فرمایا جس نے کسی میرے صحابی سے محبت رکھی تو وہ میری وجہ سے محبت کر رہا ہے، وہ سمجھ لے اس کو مجھ سے محبت ہے، اور اگر کسی صحابی سے وہ بغض رکھ رہا ہے تو یہ سمجھ لے کہ مجھ سے بغض کر رہا ہے، میرے بغض کی وجہ سے وہ کر رہا ہے۔ اور جس نے کسی صحابی کو کوئی ایذا پہنچائی، کوئی نازیبہ بات اس کی زبان سے اگر نکل گئی اور اس نے کوئی ان کی شان میں کوئی بات کہہ دی اور ان کی قلب کو ایذا پہنچ گئی تو سمجھ لے اس نے مجھے ایذا پہنچائی ہے، اور جو مجھے ایذا پہنچائے گا وہ سمجھ لے اللہ کو ایذا پہنچا رہا ہے، اور اللہ کو ایذا پہنچانے والے کا کیا انجام ہوگا؟ فرمایا ان قریب وہ پکڑ میں آنے والا ہے، ان قریب اللہ کے پکڑ میں آئے گا۔ معمولی بس سمجھو، یعنی حضور میزان بن کر آئے ہیں، وزن بتا رہے ہیں کہ میرے صحابیوں کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر، حضور کو جنہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کیا مقام ہے، پھر اہل بیت اطہار کا مقام بھی بیان کر پایا۔ فرمایا انا تارکن انی تارکن فیکم ثقلین، میں اپنے بعد دو ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضور ثقلین کے کیا معنی؟ اس کے معنی بھاری چیز ہے، وزن کر کے بتا رہے ہیں حضور بہت عظیم چیز ہے، بڑی بہت بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضور کون سی بڑی چیزیں ہیں، کون سی بڑی چیزیں ہیں، کون سی عظیم چیزیں جس کو آپ عظیم فرمائیں؟ فرمایا ایک کتاب اللہ ہے اور ایک میرے اہل بیت اطہار، ان کو پکڑ لو، ان کے دامن کو تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ان کی محبت اپنے دل میں سنبھالو، سیدھے جنت کے اندر چلے جاؤ۔ حضرت شیخ سعدی نے کہا نا کہ الہی بحق بنی فاطمہ، الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی پر قبول، منو دست دامان آل رسول۔ اے اللہ تجھ سے اہل بیت کی محبت کا واسطہ مانگتا ہوں کہ مجھے بخت دیجو قیامت کے دن۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہم نقشبندیوں کے امام ہیں، سر حلقہ و پیشوا ہیں، اور اس آستانے کو تو بڑا خاص تعلق رہا، ہمارے آستانے کو حضرت امام ربانی سے بڑا خاص تعلق۔ اور یہ جو حضرت کیا نام ہے حافظ اکرم صاحب تھے جن کا آج ہم عرس منا رہے ہیں، اور کل حافظ اشرف صاحب کا عرس ہوگا، ان دونوں حضرات کو بھی یہی محبت کھینچ کے لائی امام ربانی والی، پوری دنیا میں ڈھونڈتے رہے، کیونکہ یہ لوگ بھی عاشق تھے حضرت امام ربانی کے۔ حضرت امام ربانی کی تمام کتابیں انہوں نے چھپائی ہیں، حضرات القدس چھپائے ہیں، اور مقامات دوسری وہ کون کتاب ہے؟ زبدۃ المقامات، زبدۃ المقامات چھپائی ہے، جتنی حضرت امام ربانی سے متعلق کتابیں وہ چھپائی ہیں۔ حضرت امام ربانی سے بڑا خاص تعلق تھا، حافظ اکرم صاحب کا بڑی محبت تھی حافظ اشرف صاحب کو، اور حضرت عالم محاذ شریف کے اسی جلسے میں آیا کرتے تھے صاحب فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی درجے بلند فرمائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دونوں بھائیوں کے لیے کہ ان کو جتنی محبت ہے نا امام ربانی سے، وہ بھی نقشبندی تھے، ہم بھی نقشبندی، وہ کہتے ہیں ان دونوں نے جو نقشبندیت کی خدمت کی ہے اور جو مجدد کی خدمت کی ہے، مجھ سے لکھوا لو، اسی سے جنت کے اندر جائیں گے۔ بڑی خدمت کی، بڑی کتابیں شائع کی ہیں۔ تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ہمارے آستانے کو خاص تعلق ہے، اور تعلق بھی اتنا کہ جب حضرت امام ربانی کا آستانہ شریف بننے لگا، دوبارہ جب اس کی تعمیر شروع ہوئی آج سے 150 سال پہلے، تو اس وقت کے سجادہ نشین نے کہا کہ کس کو میں بلاؤں پوری دنیا سے نقشبندی، کس بزرگ کو بلاؤں کہ جو یہاں سنگ بنیاد بھی رکھے اور اپنی نگرانی میں رکھے، تعمیر کرے۔ اب آپ بتائیں اس زمانے کے اندر پورے برے صغیر کے اندر امام ربانی کا فیض پہنچا ہوا تھا، مجدد نظر آ رہے تھے، نقشبندی ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد کے اندر تھے، آستانے تو سینکڑوں کی تعداد کے اندر تھے۔ لیکن اس وقت کے سجادہ نشین کو اگر کسی ذات پر نظر پڑی تو الور کے اندر میرے اور آپ کے دادا پیر حضرت شارف الدین کے اوپر نظر پڑی۔
ان کو بلایا وہاں سے اور ان سے جناب سنگ بنیاد رکھوایا حضرت امام ربانی کے روضہ شریف کا، اور ان کی نگرانی کے اندر پوری تعمیر کروائی۔ وہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بیان فرما رہے ہیں۔ بات پتہ نہیں کیا چل رہی تھی میری، ہاں اہل بیت اطہار کی، ماشاءاللہ دیکھیں انہوں نے یاد رکھا۔ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ میرے والد کہا کرتے تھے کہ جو شخص اہل بیت اطہار کی محبت اپنے دل میں رکھے گا اور جس کا دل اہل بیت اطہار کی محبت سے روشن ہوگا، اس کا آخری وقت آسان ہو جائے گا۔ کہتے ہیں جب میرے والد کا، امام ربانی فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کا آخری وقت آیا تو میں نے ان سے پوچھا اب اس وقت کیا کیفیت ہے آپ؟ بڑا سخت وقت ہوتا ہے، شیطان آتا ہے، بہکاتا ہے، جاگرنے کے وقت کیا کیفیت ہے آپ کی، کیا حالت ہے، کیا محسوس کر رہے ہیں؟ فرمایا الحمدللہ میرے سینے میں اس وقت اہل بیت اطہار کی محبت ہے اور میں اپنا ایمان سلامت لے کے جا رہا ہوں۔ یہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی محبت۔ اور میرے آقا نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے، اسبت کا لفظ آتا ہے کہ قیامت کے دن پل صراط کے اوپر لوگ ڈگمگا رہے ہوں گے، گر رہے ہوں گے، لیکن جن کے دلوں کے اندر میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے، سینے کے اندر ایک کونے میں ان کے اہل بیت کی محبت ہوگی اور دوسرے کونے میں ان کے صحابہ کی محبت ہوگی، وہ پل صراط آرام سے گزرتے چلے جائیں گے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔ میرے آقا نے فرمایا اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ جو ہیں وہ اسبار ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، جس کے بھی پیچھے چلو گے سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور میرے اہل بیت اطہار جو ہیں ان کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، جو بیٹھ گیا سوار ہو گیا اس کے اندر وہ تر گیا۔ تمہارے دل کے اندر بھی اگر اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی تم بھی تر جاؤ گے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ ان سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے، صحابہ کے لیے بھی فرمایا، اہل بیت اطہار کے لیے فرمایا، اور حضور کی محبت اگر آ جائے تو دنیا اور آخرت دونوں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ اسی نعت کے اندر اعلیٰ فرماتے ہیں کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، کیا بات ہے، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا، عشق کے اندر آدمی خاک ہو جائے، اپنے آپ کو مٹا دے، جلا دے اپنے آپ کو۔ یہ جو کشتے بنتے ہیں نا، کشتوں کے اندر جلایا جاتا ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم جلیں گے اس کے اندر اور خاک بن جائیں گے تو پھر آرام سے سونا ملا۔ اب سونے کے دو معنی ہیں، یعنی نیند بھی بڑے آرام کی آئے گی، اور پھر جب اس میں مٹا دو گے نا اپنے آپ کو، پھر کیا نام ہے سونا بنتا ہے۔ یہ سونا جو ہے ایک سی جسے کہتے ہیں، وہ پھر سونا بنتا ہے بڑی مشکل سے، تو کہتے ہیں سونا پھر ملے گا تمہیں، آرام سے بھی آرام اور چین بھی تب ملے گا، اس میں اپنے آپ کو مٹا دو حضور کی محبت میں۔ فرماتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، ارے جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ حضور کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کر لو، حضور کی محبت آ گئی تو پھر سیدھے جنت کے اندر جاؤ گے، قبر کی مشکل بھی آسان ہوگی، حشر کی مشکل بھی آسان ہوگی، اور حضور کی محبت کم ملے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں فَبِحُبِّ أَحَبَّهُمْ، جس کو مجھ سے محبت ہوگی میرے پیارے اہل بیت سے بھی محبت ہوگی، صحابہ سے بھی محبت ہوگی۔ یہ ہے اہل سنت کا طریقہ، ہم کوئی تفریق نہیں کرتے۔ حضرت صحیح فرما رہے تھے آج کل فتوے اس قدر چل رہے ہیں، اس قدر فتوے چل رہے ہیں، کہیں تھوڑی سی تعریف ہو گئی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کی تو فوراً شیعہ کا فتویٰ ہو گیا، کہیں اور جناب کسی کی تعریف کر دی کسی صحابی کی تو جناب فتویٰ آ گیا، ناصبیت کا فتویٰ آ گیا۔ ارے اللہ کے بندو،
فتوے کیوں لگا لگا کے لوگوں کو اسلام سے نکال رہے ہو اور سنیت سے نکال رہے ہو؟ اگر کسی کے متعلق کوئی اگر آپ کو کوئی شبہ بھی ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، تو اس سے پوچھو جا کے، ارے صاحب آپ نے یہ بات کہی ہے، کیا بات صحیح ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، بس سنی بات اور فوراً فتوے لگانا شروع کر دی۔ اللہ ہمارے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ سنیت میں کوئی باقی نہیں رہا، سب کو نکال دیا، سب کو سنیت سے فارغ کر دیا، کوئی سنی باقی نہیں رہا، فتوے اس قدر لگ چکے ہیں۔ بہرحال بعض لوگوں کی غلطیاں بھی ہیں، یہ بات نہیں کہ بعض لوگ غلطی نہیں کرتے، بعض لوگوں نے غلطیاں بھی کی ہیں، ان کی خدمت میں ہم جا رہے ہیں کہ صاحب آپ خدا کے واسطے اپنی ان باتوں کو واپس لیں، اس سے اہل سنت میں انتشار پھیل رہا ہے۔ الحمدللہ میں اہل سنت کے اتحاد کی کوشش کر رہا ہوں، دعا کریں اللہ کامیاب کرے، لیکن علماء فرماتے ہیں یہ بالکل ناممکن بات ہے اور ممتنع عقلی ہے یہ بالکل۔ میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں، علماء سے بھی رابطہ ہے، مشائخ سے بھی رابطہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی راہ نکالے اور اہل سنت میں اتحاد پیدا ہو۔ اگر کوئی اس قسم کی بات کسی عالم اہل سنت کی طرف سے ہوئی ہے تو اللہ کرے کہ وہ اصلاح ہو جائے اس کی، تاکہ اہل سنت میں انتشار ہے جو ختم ہو جائے۔ لیکن زبردستی کسی پر فتوے نہ لگائیں کہ نہیں صاحب تم نے یہ کہا ہے، اس سے ہر حال میں تم پر فتویٰ لگے گا۔ بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت بھی ہو، صحابہ کی محبت بھی، اس کا ہم اہل سنت والجماعت، ہم آبا کی بھی تعظیم کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کی بھی تعظیم کرتے ہیں، ان کے مرتبے کے مطابق رکھتے ہیں۔ اگر آپ مرتبے سے ہٹا کر کسی کی بات کریں گے تو پھر اعتراض ہوگا۔ جس کو اللہ نے جو مرتبہ دیا ہے اس کو مرتبے میں رکھتے ہوئے آپ بات کریں، اسی کا نام اہل سنت والجماعت۔ اب حضور کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو میزان بنا کر بھیجا، حضور نے بتا دیا اس کا یہ مرتبہ ہے، اس کا یہ مرتبہ ہے، یہ اہل بیت کے اطہار کی شان ہے، یہ کیا نام ہے میرے صحابہ کی شان ہے۔ صحابہ کے اندر بھی حضور نے بتا دیے کہ کس کی کیا کیا شانیں ہیں، کس کی کتنی کے مرتبے ہیں اور کیا کیا مقام ہیں، سب وزن کر کے حضور بتا رہے ہیں۔ اسی طرح حضور نے علماء کی بھی شانیں بیان فرمائی، حضور نے علماء کے بھی وزن بتایا کہ ان کا کیا وزن ہے۔ ہائے ہائے، ہماری نظر کے اندر کوئی عالم ہو اس کو کوئی اہمیت نہیں دیکھتی۔ اگر کوئی جناب انجینئرنگ کی کوئی ڈگری لے کے آ جائے، سمجھتے ہو صاحب اس نے ہمارے بڑا فخر سے اس کے ماں باپ بیان کرتے ہیں صاحب فلاں جگہ سے اس نے انجینئرنگ کی ڈگری لی۔ کوئی ڈاکٹر بن جائے بڑا فخر ہوتا ہے پورے خاندان کے اندر، اور کوئی عالم بن جائے کوئی فخر نہیں ہوتا۔ لیکن قیامت کے اندر پتہ چلے گا کہ عالم کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان کا وزن، علماء کا وزن بتایا میرے مصطفیٰ نے کہ تمہیں قدر نہیں ہے، لیکن سرکار نے فرمایا ان کی تو وہ شان ہے، ان کا تو وہ مقام ہے کہ ان کی عظمتوں کو تو دریا اور سمندر کی مچھلیاں بھی جانتی ہیں اور وہ بھی ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں، تم نہیں جانتے۔ ہائے ہائے، کو قرآن کا پڑھنے پڑھانے والا فرمایا جس طرح باپ کو دیکھنا عبادت ہے، ماں کو دیکھنا عبادت ہے، خانہ کعبہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا عبادت ہے، اسی طرح کسی عالم کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ مقام ہے علماء کا۔ اور یہ فرمایا بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ جس نے ان سے مصافحہ کیا، حضور فرماتے اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ اتنا بڑا مرتبہ بھی، اتنی بڑی عزت علماء کی، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں اس نے علم پڑھ لی، آج ماشاءاللہ بہت سے عالم بن کے نکلیں گے، آج ان کی دستار بندی ہوگی، ہم سمجھتے ہیں نہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مصطفیٰ سے پوچھو، اللہ نے ان کو میزان بنا کر بھیجا ہے، وہ بتائیں گے وزن کیا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر ان علماء کا۔ یہی حال مشائخ کا ہے، یہی حال صوفیاء کرام کا ہے، یہی حال اللہ کے مقبول ولیوں کا ہے۔ لیکن ولیوں سے، مشائخ سے وہ سچے ولی مراد ہے، وہ نہیں جس کی بوڑھا ذکر فرما رہے تھے ہمارے خطیب پاکستان ذکر فرما رہے تھے، خطیب لاسانی ذکر فرما رہے تھے، کچھ الف کے نام بے پڑا نہیں اور تصوف کا نام لیتے ہیں، شریعت کو جناب مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے، نماز ایک وقت کی بھی نہیں پڑھتے اور مشائخ کو پیر بنے ہوئے ہیں۔ ایسے پیر نہیں، وہ شیطان ہیں۔ آج یہ مہینہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، آسمان پر ایک نور چمکا، اس میں سے آواز آئی عبدالقادر جاؤ آج سے ہم نے تمہارے لیے نماز معاف کر دی۔ اگر اس وقت کوئی مولوی ہوتا کل سے اعلان کرنا شروع کرتا، جیسے آج کل اعلان ہو رہا ہے نا کہ چاند میں بھی فلاں کی ہمارے پیر صاحب کی صورت نظر آ رہی ہے اور ہمارے پیر صاحب کی یہ شان ہے، ہمارے پیر صاحب کی یہ شان ہے، تو جناب دوسرے دن سے ہو جاتا کہ غوث پاک کو جناب نماز معاف ہو گئی، غوث پاک کی وہ اعلان ہو گیا، ان کی طرف سے آسمان سے آواز آئی تھی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، جیسے ہی لاہور پڑا
وہ تمام جو نور تھا وہ ختم ہو گیا، دھواں بن گیا. اور اس دھوئیں میں سے آواز آئی، عبد القادر اس مقام پر جس پر تو پہنچا ہوا ہے، اس پر بڑے بڑے ولی پہنچے تھے، میں نے اسی طرح ان کو گمراہ کیا ہے. شیطان کہہ رہا ہے میں نے گمراہ کر دیا، لیکن تیرے علم نے تجھے بتا دیا. حضور غوث پاک نے فرمایا پھر دھوکہ دے رہا ہے، پھر گمراہ کر رہا ہے. میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، خدا کے فضل نے مجھے بچایا. کسی نے پوچھا حضور غوث پاک کہ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ یہ شیطان ہے؟ اگر آسمان پہ ایک نور ظاہر ہو اور نور میں سے آواز آ رہی ہو تو سب بہک جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ یہ تو غیب سے آواز ہے، کسی فرشتے کی آواز ہے. اور آپ نے کیسے پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے؟ فرمایا میں نے سوچا کہ جب نمازیں حضرت ابو بکر پہ معاف نہیں ہوئی ہیں، عمر کے لیے معاف نہیں ہوئی ہیں، عثمان ذو النورین کو معاف نہیں ہوئی، ملی حیدر کرار کو معاف نہیں ہوئی ہیں، جنگ کے میدان کے اندر بھی جنگ ہوتی تھی، اس وقت بھی صحابہ کرام نماز ادا کرتے تھے، جب ان پر معاف نہیں ہوئی تو میں ان سے بڑا کیسے ہو سکتا ہوں؟ مجھ پہ کیسے نماز معاف ہوگی؟ تو ہوا میں نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے بات نہیں، کسی شیطان کی طرف سے. اسی لیے میں نے لاہور پڑھا، شیطان بھاگ گیا وہاں سے. عزیزان من یہ ہے. اور پھر دوسرا اس نے پھر گمراہ کیا کہ تمہارے علم نے تمہیں بچایا. آپ نے مانا نہیں، اللہ کے فضل نے مجھے بچایا. یہ بھی آپ نے سبق دے دیا علم پر ناز نہ کرو، علم تو گمراہ کرتا ہے. آج ہمارے بہت سے علماء گمراہ ہو رہے ہیں، بہت سے علماء گمراہ ہو رہے ہیں. جا رہا ہوں ان کے پاس، جا کے سمجھا رہا ہوں ان کو کہ صاحب آپ نے یہ الفاظ کہے، خدا کے واسطے آپ واپس نہیں لے رہے الفاظ واپس، اپنے علم کے نشے کے اندر، علم کے غرور کے اندر. شیطان کو بھی علم نے گمراہ کیا تھا. شیطان کو بھی جب اللہ نے فرمایا نا کہ تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا جب میں نے کہا تھا، تو اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. آدم کو تو نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں افضل ہوں. یہ ہے میں، انا، جس کو علماء فرماتے ہیں انا ختم کرو. جس کے اندر بھی یہ علم کے ذریعے شیطان والی انا آتی ہے، ہاں وہ عالم جو کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھے گا اس کی انا ختم ہوتی ہے. اور جس کو کسی ولی کی صحبت نہ ملے، کسی صوفی کی صحبت نہ ملے، اس کو یہی علم جو ہے یہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے. آج یہی ہو رہا ہے. ہمارے بہت سے علماء کے بعد جا رہا ہوں، ان کو سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، صاحب کتنے علماء نے آپ سے یہ کہا ہے، کتنے علماء نے آپ سے یہ کہا ہے، یہ الفاظ اچھے نہیں ہیں، یہ الفاظ واپس لے لیں آپ. نہیں، میں نے کہہ دیا تو بس صحیح ہے. کون ہے جو میرے مقابلے میں آ سکے؟ تو بہرحال یہ وہ انا ہے جو گمراہ کرتی ہے. حضرت غوث پاک کی وہ وصیت ہے، یہ نصیحت ہے اس واقعے کے اندر کہ دیکھو علم پر اپنے ناز نہ کرنا، کبھی بھی اللہ کے فضل پر بھروسہ رکھنا اور علم پہ غرور نہ کرنا. اپنا علم جو ہے وہ شیطان کو بھی اس نے گمراہ کر دیا تھا، علم تمہیں بھی گمراہ کر دے گا اگر تمہارے اندر تواضع نہیں ہے، تمہارے اندر انکساری نہیں ہے. انکساری پیدا اگر ہو جائے اور کسی اللہ کے ولی کی صحبت مل جائے تو پھر انسان کو علم گمراہ نہیں کرتا بلکہ علم اللہ کا راستہ دکھاتا ہے. بہرحال کوشش ہماری جاری ہے، اللہ تبارک و تعالی اہل سنت کے اندر اتفاق اور اتحاد کی فضا پیدا کرے. لیکن خلاصہ یہی ہے کہ علم حاصل کریں. ہمارے جو بچے ہیں اس وقت یہاں سے پڑھ کے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ عالم بن کے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تواضع اختیار کریں علم کے ساتھ. اور یہ ماشاءاللہ مدارس ہو، یہ عام مدرسوں کی طرح نہیں، یہ صوفیوں کا مدرسہ ہے الحمدللہ، جس کے اندر الحمدللہ ان کو علم بھی دیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ تصوف بھی سکھایا جا رہا ہے، تواضع بھی سکھائی جا رہی ہے، ان کی اصلاح بھی کی جا رہی ہے، ان کے قلب کی اور ان کی نفس کی اصلاح کی جا رہی ہے، انا ان کی ختم کی جا رہی ہے. لہذا ایسے مدرسوں میں آپ داخل کریں جن مدرسوں کے اندر علم دین کے ساتھ ساتھ علم تصوف بھی پڑھا جا رہا ہو، علم شریعت کے ساتھ علم طریقت بھی پڑھا جا رہا ہو، تربیت بھی کی جا رہی ہے. میرے جو ادارہ ہے ہمارا حیدرآباد کے اندر الشام الحمدللہ، وہاں میرے والد گرامی حضرت شاہ مفتی محمود الولی رحمۃ اللہ صبح روزانہ طریقہ محمدیہ کا درس دیا کرتے تھے. طریقہ محمدیہ کے اندر تمام اساتذہ میں بیٹھتے تھے، بڑے بڑے علماء بیٹھتے تھے اور تمام طلبہ ہوتے تھے، جتنی کلاسوں کے پہلی کلاس سے لے کے 8ویں کلاس تک جو ہمارے درس نظامی کی کلاس ہے عالمیہ تک، ان تمام طلبہ ہوتے تھے دور حدیث تک کے، اور ان سب کو آپ طریقہ محمدیہ کا درس دیا کرتے تھے. فرمایا علم تو تم پڑھ رہے ہو لیکن یہ جو قلب کی اصلاح ہے یہ ان کتابوں سے آئی ہے. تو اس کی اصلاح امام غزالی کی کتابیں ہوتی تھیں، اس میں کبھی اس کا درد دیا کرتے تھے، کبھی وقت واشری کا درد دیا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے، ہم اگر چاہتے ہیں کہ اپنے قلب کی اصلاح کریں تو ان کتابوں کو آپ پڑھا کریں، ان کتابوں کو اپنے مطالعے میں رکھا کریں. کچھ نہیں تو کم سے کم ہمارے حساب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تذکرۃ الاولیاء پڑھا کرو. تذکرۃ الاولیاء کے اندر جو اولیاء کرام کے حالات ہیں ایک عجیب نسبت حاصل ہوتی ہے. اور ابھی میں وہاں سے ایران کے اندر ایک بہت بڑی کانفرنس گیا تھا میں وہاں، تو 82 ملکوں کے تمام بڑے قائدین وہاں آئے ہوئے تھے.
تو میں نے کہا بھائی اس پہ فارغ ہو کر ایران کے تو بڑے بڑے اولیاء کرام کے مزارات ہیں، میں تو مزارات پہ حاضری دوں گا، تو میں حضرت فرید الدین عطار کے مزار پہ حاضری دی میں نے، جنہوں نے یہ تذکرۃ اولیاء لکھی، کیا نسبت تھی ان کی مزار کے وقت، میں کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ بستان کے اندر گیا، حضرت بایزید بستانی کے مزار پہ حاضری ہوئی۔ خرقان کے اندر حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری ہوئی، اور جب وہ یاد آئی بات کہ آپ نے فرمایا کہ برابر میں آپ کی مسجد ہے خرقان کے اندر، آپ کے مزار کے، اور آپ نے فرمایا کہ جو میری مسجد کے اندر بھی نماز پڑھ لے گا نا، اللہ نے فرما دیا ہے کہ اس کے گوشت اور پوست پر آگ حرام ہو جائے گی۔ یہ شان ہے اللہ کے ولیوں کی۔ تو الحمدللہ ایسے ایسے اولیاء کرام کی مزارات پہ حاضری ہوئی ہے، لیکن دیکھیے ان اولیاء کی نسبتیں حاصل ہوتی ہیں ان کی کتابیں پڑھنے سے۔ تذکرۃ الاولیاء پڑھیں، پتہ چلے گا کیا فیض ہے اور کیا نور حاصل ہوتا ہے انسان کو، اور کیسا دل روشن ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے۔ صحیح معنی کہ تربیت ہوتی ہے آدمی کی ان کتابوں کے پڑھنے سے۔ لہذا ہمارے اصحاب رحمۃ اللہ علیہ دو وصیتیں فرمایا کرتے تھے، ایک تو نماز پابندی سے پڑھو، ہمارے تمام مریدین کو یہ ہدایت ہے کہ نماز کی پابندی کرے۔ جلسے آپ بڑے دھوم دھام سے کرتے ہیں، میلاد شریف بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم رات اور دن تقریریں کرتے ہیں میلاد کی عظمت کے اوپر، اور جناب 11ویں شریف کی عظمت کے اوپر، 12ویں شریف کی عظمت کے اوپر، لیکن جلسے کرنے کے بعد جا کے سو جائیں گھر میں اور نماز ناغہ کریں، تو یہ سمجھ لیا ہم نے اللہ کے رسول کو پہلے خوش کیا میلاد شریف منا کر، اور پھر نماز چھوڑ کر ناراض کر دیا۔ لہذا نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے آج عہد کر کے اٹھیں اس محفل کے اندر کہ نماز پابندی سے پڑھیں گے۔ اور جو وظیفے حساب نے لوگ کہتے ہیں صاحب وظیفہ بتائیے، آسان سا وظیفہ وہ ہے جو قرآن میں اور حدیث میں اللہ نے بتایا ہے اور گارنٹی دی ہے، اور وہ استغفار ہے اور وہ درود شریف۔ ان دونوں وظیفوں کی اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے کہ اذن تکفی ہمک وتغفر لک ذنبک، کہ جو یہ وظیفے پڑھے گا اللہ اس کی ہر مشکل آسان کرے گا اور روزی بھی اللہ اس کو عطا فرما دے گا۔ آج کل سب سے بڑا مسئلہ روزی کا ہے، کس قدر لوگ پریشان ہیں، ظالم حکمرانوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ حضرت مولانا فرما رہے تھے کہ ہمارے حلیف اب نہیں رہتا تھا ہمارے حلیف کو، اب تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ خدا را ظلم مت کرو، یہ تم نے جو ملک و قوم کے اوپر ظلم ڈھا رکھا ہے، اس لیے ہم کہہ رہے تھے ہماری بات مان لو، ہمارے ساتھ مل کے چلو، ہماری نصیحت پر عمل کرو، نہیں کر رہا نصیحت پر عمل تو ہمارا کوئی تم سے اتحاد نہیں، ہم تو صرف اس لیے آ رہے تھے کہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائیں۔ اب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ملک کو صحیح راستے پر ڈالنا چاہتے ہو اور ملک کی فلاح چاہتے ہو بلکہ ملک کی سلامتی چاہتے ہو تو ملک کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ کرو۔ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے نا، روزانہ بلوچستان کے اندر لوگ ہمارے پاک فوج کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، کے پی کے اندر اس سے بھی بدتر حال ہے۔ وہاں کے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ مغرب کے بعد کوئی فوجی نکل نہیں سکتا وہاں، میری اور آپ کی تو بات چھوڑیے، کوئی جنرل اور کرنل بھی وہاں نہیں نکل سکتا۔ یہ عالم ہو گیا ہمارے ملک کے اندر۔ عزیزان من، پاکستان کو توڑنے کے لیے اسلامی دشمن قوتیں سرگرم عمل ہے۔ اگر ہم پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں اس کا باعث طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اسلام کا نظام نافذ کر، اس لیے کہ اسلام کے نام پر یہ قائم ہوا تھا اور اس کی بقا بھی صرف اسلام کے نظام کے اندر۔ اسلامی نظام نافذ کریں، اور بالخصوص یہ جو اس وقت فیصلہ کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب کے جناب منصوبے پر کہ صاحب وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں بڑا اچھا فیصلہ ہوا ہے، پورے میں نے کل اجلاس بلایا تھا ملی یکجہتی کونسل کا، تمام مسائل کی قیادت جمع تھی، ہم نے اعلان کیا کہ ہم اس فیصلے کو ٹرمپ کے مسترد کرتے ہیں، اس منصوبے کو مسترد کرتے ہیں، وہ پوری پاکستانی قوم، وہ پاکستان کے اندر جتنے مسالک کی جماعتیں وہ سب اس کو متحد ہو کر اور متفق ہو کر اور بیک زبان ہو کر اس کو مسترد کرتی ہیں۔ اور ہم یہ ابراہیم اکارڈ کا جو راستہ اپنایا جا رہا ہے اور اس کا راستہ اور راہ کھولی جا رہی ہے، اس کو کسی صورت کے اندر پاکستان کے اندر نہیں قبول کریں گے اور نہیں منظور کریں گے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور حکومت سے کہتے ہیں کہ خدا را ان ظلم نہ کریں ان کیا نام ہے فلسطینیوں پر اور غزہ کے مسلمانوں پر، کیسے مسلمانوں کو کس طرح شہید کیا جا رہا ہے، بھوکا مار کے شہید کیا جا رہا ہے، اور تم اس ٹرمپ کے معاہدے پر دستخط کر کے کیوں ان کے گناہ میں شریک ہو رہے ہو؟ تم اس سے معاہدہ یہ ہے کہ آپ وہاں ان کو نہتے کر دیں، پہلے ہی نہتے ہو، ان کے پاس کون سی اسلحہ ہیں، وہ تو پتھروں سے لڑ رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ پتھر بھی ان کے ہاتھ سے چھین لو، چھوٹی موٹی کو بندوق ہے وہ بھی چھین لو، اور پھر اس منصوبے کا حصہ ہے کہ اسرائیل کو سیکیورٹی دے دی جائے کہ اسرائیل جو ہے وہ دندناتا پھرے اور ان کا قتل عام کرے، اندر گھس کے قتل عام کرے۔ کیا معاہدہ ہے یہ کوئی کہ جس کے اندر کیا نام ہے ظالم کو مظلوم بنا کر اور مظلوم کو ظالم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے؟ بہرحال تمام پاکستان کی جتنی مذہبی قوتیں وہ اس کو مسترد کرتی ہیں، حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس فیصلے کو آپ بھی مسترد کریں، حکومت کی سطح پر اس کو مسترد کرتے ہیں آپ، اور پاکستان میں اگر امن و امان آپ چاہتے ہیں
اور پاکستان کے اندر اگر یہ بد امنی آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ بے روزگاری ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ مہنگائی ختم کرنا چاہتے ہیں، تو لائیں پاکستان کے نظام مصطفیٰ، انشاءاللہ پاکستان کے تمام حالات درست ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو